الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد البركة وعلى آله وأصحابه المتقدمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائق صدر کرام سرمایہ مندر یادگار اسلاف نازش مشائخ اہل سنت شیخ جلیل حضرت علامہ قاضی محمد رشید صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، حضرت محترم شیخ طریقت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی محمد رشید صاحب دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص آپ کو اور مجھے آج کی اس پاکیزہ مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنے دو عظیم بندوں کی بارگاہ خدائے حمد خوش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ بات آپ کے لیے اور میرے لیے انتہائی اعزاز کا باعث ہے کہ ہم اس عظیم علمی فکری اور روحانی مرکز میں حاضرین کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ پاک حضرت اللہ قاضی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ رسایہ تعدیل ہمارے سروں سے آنی اور ان کے علمی اور روحانی فیضان سے ہم سب کو ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو ہم سمجھ کے بولتے ہیں، ڈر کے بولتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ریکارڈنگ میں نہ آئے جس کی وجہ سے ہمیں شرمندہ ہوگا۔ اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہماری ویڈیو بھی بن رہی ہے پھر فقط سمجھ کے بولتے ہی نہیں، سمجھ کے بیچتے کیمرہ اکرام کوئی ایسا منظر محفوظ نہ کر لے جس کی وجہ سے ہمیں کل شرمندہ ہونا ہو۔ پتہ نہیں یہ کیسے طور پر دیکھو نہ جانے سے گزرے تو بڑے بڑے لوگ کیمرہ کے سامنے نروس ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، غلط بات ریکارڈنگ آنے چاہیے کل جس پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ یاد بولا کہ جس ریکارڈنگ سے ہم کرتے ہیں یہ تو ایک دو محلے تک جائے گا، ایک دو شہروں تک چلی جائے گا، آج کوئی دن میں دیکھیں اس سے تو ہم ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری ریکارڈنگ سے کیوں نہیں ڈرتے کہ یہ کیسٹ اس دن چلاؤں گا جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری دنیا جٹی اور تمہاری یہ کیسٹ دکھا دی جائے گی، سنا دی جائے گی۔
وقت اس وقت کا حال کیا. اس لیے اولیاء فرماتے ہیں انسان غور کر اللہ رب العزت ہے تجھے بولنے کے لیے زبان ایک دی مگر سننے کے لیے کان دو عطا. زبان ایک ہے اور کان دو. اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک ہمیں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جتنا بولتا ہے نا اس سے ڈبل سنا جاتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے اپنی ہی کہتے رہتے ہیں دوسرے کی نہیں سنی. اللہ رب العزت نے کان دو عطا کیے زبان نہیں بتا رہا. جتنا بولتا ہے اس سے دگنا سنا کر. تو کیا سنا کر امام الانبیاء نے فرمایا یہ چار طبقات ہیں جن کا ذکر کیا حضور نے فرمایا میرے غلام ان چاروں میں سے کسی ایک میں سے بن سکتا ہے تو بن پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا. آج ہماری ہلاکت کا سبب یہ ہے کہ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے کو حضور نے ہلاکت کا راستہ رہا. امام الانبیاء نے کیا فرمایا ان چار میں سے بچنا پانچواں نہ بننا. کون عالم یا تو عالم شریعت کا عالم یا یہ کر او متعلم یا پھر کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والا طالب علم بن او مستمع یا پھر اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتا تو اتنا کر جہاں عالم بیٹھ کر بات کرے وہاں جا کے سننے والا بن. چوتھی چیز فرمایا او محب. اگر عالم بھی نہیں بن سکتا متعلم بھی نہیں بن سکتا مستمع بھی نہیں بن سکتا سننے والا بھی نہیں بن سکتا تو پھر ایسا کر جہاں بھی ہو اہل علم سے محبت کرنے والا بن. اہل علم سے نفرت نہ کر محبت کرنے والا. پانچواں نمبر نہ ہلاک ہو جاؤ. امام الانبیاء نے بتایا اگر کچھ سننا ہے علماء کی سننا اہل علم کی سننا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دکان ہے ان کی شکل اللہ نے سیڑھیوں کی بنا دی. یہ دماغ میں کہیں بھی کان لگا دیا اگر آپ سی پی اچھا کے کان کے ساتھ رکھیں تو کان کا سٹرکچر جو ہے یہ سی پی او سے ملتا ہے. سی پی او جیسے کان سی پی او میں کیا بنتے ہیں موتی بنتے ہیں. ہر سی پی میں موتی نہیں بنتا. بارش برستی ہے سب لیکن اس کی رحمت کا کچرا جو سی پی اپنے سینے میں لے کر سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے اور زمانے کی ہواؤں سے اسے بچا کے رکھتی ہے. وہ ایک وقت آتا ہے قطرہ نہیں رہتا پھر نتی بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے دماغ کے ساتھ کان سیڑھیاں بنا کے لگا دی اور علماء اور اولیاء کی باتیں یہ رحمت کے قطرے ہیں. ان سیڑھیوں میں ڈال علماء کی باتیں اولیاء کی باتیں اب تیری مرضی ہے انہیں ضائع کر دیا موتی بنا کے ورنہ بولا امین میں تو موتی ملتے ہیں. قاضی صاحب کے پاس بیٹھنے سے علماء کو موتی ملتے ہیں عوام کتنی جوڑی بھری اور ہمیں قدر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بات ایمان ہو رہی نادان مت بن پہلے توڑ پھر بول. صحابہ کرام کا حال تھا اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ جیسی شخصیات منہ میں پتھر رکھتے تھے کیونکہ پتھر رکھنا منہ میں یہ انسان کی عادت نہیں ہے. اور جب عادت سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے تو توجہ ادھر رہتی ہے دھیان ادھر رہتا ہے کہ منہ میں پتھر کیوں رکھے بولنا نہیں ہے اور بولنا کیوں نہیں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ان کی خشیت کا حال یہ خوف کا حال یہ ڈرتے رہتے. عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی رسول ہے. فقہاء صحابہ میں سے علماء صحابہ میں سے قد کتنا تھا
باقی صحابہ بیٹھے ہوتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوتے تو برابر لگتے تھے، قد اتنا تھا۔ لیکن ایک بار کھجور پہ چڑھے، کھجوریں توڑنے لگے، تہمت باندھی تھی، ہوا لگی نا، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا، نیچے کچھ لوگ بیٹھے تھے، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے وہ ہنس پڑے۔ عبداللہ ابن مسعود قد جو بہت چھوٹا تھا، چھوٹی سی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس پڑے۔ امام الانبیاء تشریف لائے، تاجدار کائنات نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ کی عزت کی قسم، اس عبداللہ ابن مسعود کی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو رب کو وہ سونا اتنا پیارا نہیں ہے اتنی عبداللہ کی پنڈلیاں پیاری لگتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حضرت مولانا صاحبزادہ محمد عمر فیض قادری صاحب۔ لوگ چھوٹے قد پہ ہنسے تھے، امام الانبیاء نے فرمایا چھوٹا قد نہ دیکھو، یہ دیکھو اس کا رب کی بارگاہ میں مقام کیا۔ اور اسی کے ساتھ آپ کسی کی تربیت کے لیے کرو، ہم کسی کے کالے رنگ پہ ہنستے ہیں، کسی کے چھوٹے قد پہ ہنستے ہیں۔ ایمان سے بتائیں جو بھی بنا وہ خود بنا، اور جب ہمارا بنانے والا ہی کوئی اور ہے ہنستے کس میں؟ حضرت میاں محمد عارف کریم رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا ایسی بیماری لگی، گردن میں خم آ گیا تھا، گردن تھوڑی ٹیڑھی رہتی تھی۔ میاں صاحب کھڑی شریف سے باہر نکلے، جا رہے تھے بندے پر، بچیاں کنویں پر پانی بھر رہی تھی، گڑے رکھے تھے پانی بھر رہی تھی، نوجوان بچیاں تھیں۔ جب میاں صاحب کی ٹیڑھی گردن دیکھی نا بچیاں ہنس پڑی، ہنس پڑی، وہ بھی پھر میاں محمد لوٹ آئے بچیوں کے پاس، آکے فرمانے لگے بچیوں ایک گل دسو، بانڈے تے ہنسیوں کے کمار تے ہنسیوں، کس پہ ہنس رہی ہو، برتن پہ یا بنانے والے اور بانڈے تے ہنسیوں کے کمار تے ہنسیوں، کس پہ ہنس رہی ہو؟ جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں بندے کا نہیں مولا توڑا کہ بنانے والا کیا تو اسے پوچھ کے بنانا چاہیے تھا؟ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا تاجدار کائنات کو نور کہنے والے، نور تو سورج ہے جس کی طرف دیکھا نہیں جاتا۔ امام الانبیاء کا عاشق تڑپ اٹھا، اس نے کہا تو حضور کے ساتھ سورج کو کمپیئر کر رہا ہے؟ کہا سن نادان، میں نے مانا ہے کہ سورج کا جمال اچھا ہے پر اس سے 100 درجے محمد کا بلال اچھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ امام الانبیاء کی غلاموں حضرت عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت انہوں نے پتہ رکھتے ہیں کہ بولنا نہیں، ڈرتے تھے بولنے، اس لیے کہ اکثریت لوگوں کی بڑے بول سے ماری جاتی ہے۔ جب بندہ بولتا ہے پھر بولتا نہیں بڑ بولتا ہے، یہاں بھی پھر بڑ بولتا ہے، بڑے بول بولتا ہے، اور بڑے بول بولنے والے مارے جاتے ہیں، ڈرنے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت بابا فرید کوچ مسلمانوں نے فرمایا، غضب کی بات، بابا فرید کہتے ہیں میں نو مار کے منہ کر، یہ جو انانیت ہے، یہ جو ہے نا میں، اس کو ختم بولنے سے میں پیدا ہوتی ہے، کہا میں نو مار کے منہ کر اور نکیہ کر کے کچھ، حالانکہ منہ کرنے سے بھی کافی باریک ہو جاتی ہے، خدشہ تھا پھر میں کھڑی ہو جائے، پھر ساتھ کہتے ہیں نگیاں کر کے کچھ، یہ جو تنی ہوئی گردن ہے نا یہ تیری آکڑ ہے اور تکبر اور نسبت، کاش اپنے آپ کو پہچان تو ہے کیا۔ حضرت شیخ سادی جا رہے تھے، ایک بدماش آ رہا، راستے میں گزرے نا ٹکر لگی،
بزرگ تھے، توازن برقرار نہیں رہ سکا، اس کے ساتھ میں تھوڑی سی کاندھے کی چکر لگی، اس نے آ کے پکڑ لیا، کہنے لگا جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں؟ شہزادی فرق آئے، پھر میں جانتا ہوں تو کون ہے؟ کہا کون؟ جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ کہا بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، تیری ابتدا بدبودار پانی کا ایک قطرہ ہے، تیری ابتدا پانی کا ایک قطرہ ہے، تو کپڑے کو لگ جائے تو ناپاک کر دیتا، جسم کو لگ جائے تو ناپاک کر دیتا، اور تیری انتہا قبر میں کلوں کی خوراک بننا ہے، اور اس وقت بھی تو 2-4 روٹیوں کا فضلہ اپنے پیٹ میں لے کے پھر رہا ہے۔ فرمایا اتنا تعارف کافی ہے یا اور کراؤں؟ اس وقت بھی 2-4 روٹیوں کا پیشاب پیٹ میں اٹھا کے پھر رہا ہے، فرمایا اتنا تعارف کافی ہے یا اور کراؤں؟ یہ جو انا ہے نا، میں، یہ بڑا فرق کر دیتی ہے۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کو حکم دیا، فرشتوں کو سجدہ کرو، اس نے اکڑ کر کیا کہا تھا؟ میں سجدہ نہیں کرتا، آنا میں آدم خیر منہ، تجھ سے بہتر ہوں۔ حضرت غوث علی پانی پتی نے بڑی حضرت کی بات کی، آپ فرماتے ہیں خیر تو خیر ہی تھی، اس نے کہا نا آنا خیر منہ، فرماتے خیر تو خیر ہی تھی، لیکن بدبخت نے خیر کے ساتھ انا لگا دیا۔ باریک بات، فرمایا اس سے یہ ثابت ہوا خیر کے ساتھ بھی انا لگ جائے تو خیر چھڑ ہو جاتی ہے۔ میں آ گئی زبان پر تو جس کی میں نکلی کو مارا گیا۔ اس لیے حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ میں نو مار کے مجھ کر تو نکل کر کے کچھ، اور جب یہ کچھ گئی پھر کیا ہوگا؟ میں نو مار کے مجھ کر نکل کر کے کچھ، پھر بڑے خزانے رکھ دے وہ جمیں چاہے پہ اللہ اللہ، اس لیے کہ جو جھکتے ہیں انہیں بلند کر دیا جاتا ہے، اگڑتے ہیں انہیں اکھیڑ دیا جاتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ آندھیے چلتے ہیں جھکڑ آتے ہیں طوفان میں، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، اکھڑتے ہیں کہ نہیں اکھڑتے؟ ایمان سے بتائیں، یہ جو گھاس کے چھوٹے چھوٹے تنکے ہیں ان پر بھی جھکڑ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ درختوں پر چلتے ہیں تو ان پر بھی تو گزرتے ہیں، کبھی آپ نے گھاس کے چھوٹے چھوٹے تنکے بھی اکھڑے ہوئے دیکھے؟ یہ بھی اکھڑتے ہیں۔ کیا جوڑ تھا درختوں کے ساتھ؟ وہ کتنے بڑے، یہ کتنے چھوٹے، کتنے بلند، یہ کتنے نیچے، وہ کتنے طاقتور نظر آتے ہیں، یہ کتنے کمزور، مگر وہ اکھڑ گئے، یہ بچ گئے۔ آندھی اور جھکڑ ان پر بھی چلا، ان پر بھی چلا، اور یا کہتے ہیں غور کر وہ اکھڑے کیوں، یہ بچے کیوں؟ کہتے ہیں وہ اکھڑے اس لیے تھے انہوں نے سر تان کے رکھے تھے، سرکشی تھی، بغاوت، سر اٹھائے تھے، گردنیں تنی، ٹکر لی تھی ہواؤں کے ساتھ، تو جو اکڑے تھے وہ اکھڑ گئے۔ آندھیاں ان تنکوں پر بھی آئی، جھکڑ ان پر بھی گزرے ہیں، مگر انہوں نے چھوٹا سا کام کر دیا۔ آندھی ادھر سے آئی تو ادھر جھک گئے، طوفان ادھر سے اٹھا تو ادھر جھک گئے، اکڑنے والے اکھڑتے رہے، جھکنے والے بچتے رہے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ، یزید اکڑا تھا، اکھیڑ دیا گیا، حسین جھکے تھے، آج بھی گھر گھر حسین حسین ہو رہی ہے۔ اکبر اکڑا تھا، اکھیڑ دیا گیا، مجدد جھکے تھے، آج بھی گھر گھر مجدد مجدد ہو رہی ہے۔ اکڑتے ہیں اکھڑ جاتے ہیں، اور جو جھکتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ، اس لیے فرمایا کہ پہلے دونوں پھر بولو، بندہ بولتا ہے تو بڑے بول بولتا ہے، اس سے پھر مارا جاتا ہے۔ ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ یہ جو شیطان ہے نا، وہ صحیح لکھتے اس نے 6 کروڑ برس تک سجدے کیے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اور 18,000 سال تک اس نے بیت المعمور کا طواف کیا تھا۔ تو کہا کہ میں آ گئی سجدے، میں آ گئی۔ اللہ رب العزت نے 6 کروڑ برس کے سجدے نہیں دیتے،
18,000 سال کا طواف نہیں دیتا، فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا تو آج کے بعد مردود ہو گیا۔ تو ایمان سے بتائیں جس کی اتنی عبادت میں آئی تو مردود ہو گیا، وہ کئی کروڑ سالوں کی عبادت اور ہمارے تو چند سال کے سجدے اور وہ بھی ٹکرے ہیں سجدے تو ہو نہیں سکتے، آداب ہی نہیں ہمارے پاس ہے۔ وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا، جھکا ہی نہیں۔ ہمارے تو یہ سجدے ٹکرے جنہیں ہم سجدے سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اس نے کہا نا میں آدم سے بولتا جلال پور پیر والا میں حضرت حافظ فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ یہ ولیوں کی باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ آپ نے جب یہ پڑھا نا کہ وہ میں سے مارا گیا تھا، آپ نے قسم کھائی کہ زندگی بھر لفظ میں زبان پر نہیں لائیں گے۔ حضرت حافظ فتح محمد صاحب کبھی میں کا لفظ نہیں بولتے، ہر طرف یہ مشہور تھا کہ کبھی میں نہیں بولتے کہ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کہا، میں یوں کروں گا۔ لفظ میں سے اتنا ڈرے ہوئے کہ میں کہنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک گستاخ لڑکا تھا، اس نے کہا ویسی ڈھونگ رچا رکھا، چلو میرے ساتھ اپنے ساتھی تیار کیے، میں ان سے میں کہلواؤں گا۔ اس میں بھی میں تھی نا، کہنے لگا میں ان سے میں کہلواؤں گا، انہیں بولنا پڑے گا لفظ میں۔ چلو ڈرامہ ختم کرتے ہیں۔ وہ گیا، نماز کا وقت تھا، حضرت حافظ صاحب مصلی پہ بیٹھے تھے، جماعت ہونے والی تھی، تابلہ تھا نا، تیزی میں تھا، پیچھے آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹا کیا ہے؟ کہنے لگا شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ اب سوچ کر یہ آیا تھا کہ آیت تو پڑھیں گے، اس نے کہا تھا انا خیر منہ، تو پھر ترجمہ بھی تو کریں گے، تو ترجمہ تو بنتے ہی ہے۔ اس نے کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں، تو لفظ میں تو نکلے گا زبان سے، اور دنیا کہتی ہے میں نہیں کہتے۔ حافظ صاحب ہنس پڑے، یہ اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ ہنس پڑے حافظ صاحب، اللہ ہنس کر فرمایا بیٹا نماز پڑھ لے، جواب دیتے ہیں۔ جماعت کرائی، بعد میں دعا مانگی حافظ صاحب نے، دعا کے بعد نہ توجہ فرمائی اس کی طرف۔ فرمایا سوال کس نے پوچھا تھا؟ کہنے لگا کہ میں نے پوچھا۔ فرمایا بیٹا بدبخت اسی پہ مارا گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ اسے کہا کہ میں نے پوچھا تھا، مسئلہ کس نے پوچھا تھا؟ جی میں نے پوچھا تھا۔ فرمایا بے حیا اسی پہ مارا گیا تھا، بدبخت اسی پہ رگڑا گیا تھا۔ تو یہ جو میں ہے کہ بڑے بڑوں کو برباد کر دیتی ہے، اس لیے فرمایا تمہاری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، پہلے بولو پھر بولو، سوچ کر بولو۔ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے ہمیں ڈرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، غلط نہیں بولنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر سوچ کر اچھا بولیں گے تو کیا ملے گا؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی امتی جب کوئی کلمہ خیر اپنی زبان سے نکالتا ہے، اچھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو وہ لفظ اس کی زبان سے نکلتے ہی اللہ کی رحمت کا فرشتہ بن جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فرشتے بن چکے اور نہیں بنتے، ہمارے ہر اچھے لفظ سے فرشتہ بنتا ہے۔ اور یہ جو سپیس ہے زمین و آسمان کے درمیان، یہ جو فضا ہے، فرشتے اس میں محو پرواز رہتے ہیں۔ اور وہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کی زندگی بھر کی اچھی باتوں سے جتنے فرشتے بنے ہوتے ہیں، اللہ ان فرشتوں کو حکم دیتا آپ فضائیں چھوڑو اور اسی بندے کی قبر پر چلے جاؤ، اور قیامت تک کھڑے ہو کر اس کی بخشش کی وہاں دعائیں مانگتے رہو۔ اچھا بولو گے تو یہ اجر بھی عطا کیا جائے گا۔ اللہ اور یہ نقطہ یاد رکھے حدیث کی روشنی میں، جو کہتے ہیں نا قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، وہاں ذکر نہیں کرنا چاہیے، وہاں دعا نہیں مانگنی چاہیے، یہ نقطہ یاد رکھیں۔
ان سے سوال کریں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ دو فرشتے کاندھے پر ان کی ڈیوٹی ہے کہ بندہ جب تک زندہ ہے دارالعمل میں ہے اچھے برے عمل لکھتے رہو، اچھی بری باتیں لکھتے رہو. جب بندہ مر جاتا ہے تو اب عمل کا زمانہ تو ختم ہو گیا، ان فرشتوں کو چھٹی مل جاتی ہے. تو پوچھو علماء سے، دوسروں سے کہ بتاؤ جب فرشتوں کو چھٹی مل جاتی ہے بندہ فوت ہوتا ہے تو یہ فرشتے پھر جاتے کہاں ہیں؟ یہ ڈیوٹی تو ختم ہو گئی. کاندھے پہ تجر اڑتا بندہ قبر میں جا پڑا، دارالعمل سے نکلا دارالجزا میں، یہ فرشتے سارے کو گئے جاتے کہاں ہیں؟ آؤ سنو امام الانبیاء کی حدیث. تاجدار کائنات فرماتے ہیں یہ فرشتے فارغ ہو جاتے جب بندہ فوت ہوتا. اللہ سے سوال کرتے مولا اجازت ہے ہم آسمانوں میں آ کے رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ چھٹی ہو گئی، بندہ قبر میں چلا گیا. اللہ فرماتا ہے نہیں، آسمان تو میرے فرشتوں سے بھرے. یہ حدیث حسن پیش کر رہا ہوں. ایمان سے بتائیں کہ دو فرشتوں کی بھی جگہ نہیں آسمان سے، مگر دیکھو اللہ بھیجنا کہاں چاہتا ہے. یہ کرام کاتبین عرض کرتے ہیں مولا اگر آسمان تیرے تو زمین بھی تو تیری، تو پھر کیا زمین میں رہ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، زمین میرے بندوں سے بھری. یہ کرام کاتبین عرض کرتے ہیں مولا پھر ہم کہاں جائیں، پھر ہم کہاں جائیں؟ اللہ فرماتا ہے کرام الکاتبین تمہیں جگہ میں بتاتا ہوں. اب حدیث قدسی کے لفظ سنیے. اللہ فرماتا ہے قوم علی قبر عبدی فسبحانی وحللانی وکبرانی الی یوم القیامت وقت راہ لعبدی. اے فرشتوں میرے اسی بندے کی قبر پر چلے جاؤ اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر قیامت تک کلمہ شریف کا ورد کرتے رہو. یہ فرشتے کی قبروں پہ جاتے ہیں. یہاں بندے بندوں کو روکتے ہیں قبروں پہ نہ جاؤ. اللہ کہتا ہے کرام الکاتبین اسی کی قبر پہ چلے جاؤ، قیامت تک کھڑے ہو کے کلمے کا ورد کرتے رہو اور میری تسبیح پڑھتے رہو اور میری تکبیر پڑھتے رہو. اللہ اکبر. اور وقت قیامت تک اس کی قبر پر کھڑے ہو کے ذکر تم کرو اور ثواب سارا اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ. لوگ کہتے ہیں قبروں پہ نہ جاؤ، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے. اللہ کہتا ہے وہاں جاؤ کھڑے بھی رہو، ذکر بھی کرو، ایصال ثواب بھی کرتے رہو تاکہ محبوب کی امت کو پتہ چل جائے. سنیوں کا عقیدہ حق ہے کہ قبروں پہ جانا، ذکر کرنا، ایصال ثواب کرنا یہ ناریوں کا کام نہیں ہے، یہ نوریوں کا طریقہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت. تو ان اولیاء کے مزارات پہ اگر ہم نہ بھی جائیں وہاں ذکر کرنے والوں کی کمی نہیں ہوتی. وہاں اللہ کے نوری ملائکہ کھڑے ہیں تو قیامت تک ذکر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب مخالف دھڑے کی طرف سے ایک شہادت سنیں. دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب وہ بیان کرتے کہ مجھے وصل بلگرامی نے کہا، یہ علمی حلقوں میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، وصل مرحوم بلگرامی. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں مولانا اشرف علی تھانوی کے ساتھ، یہ مریضان دیوبند کے حکیم علماء تھے، میں ان کے ساتھ ان کے دانتوں میں تکلیف تھی تو لاہور علاج کے لیے گئے. ایک ہفتہ رہے یا 2 ہفتہ. ایک دن تھانوی صاحب کہنے لگے آؤ لاہور کی سیر کریں. وصل ساتھ تھا، لاہور کی سیر کے لیے نکلے تھے. بادشاہی مسجد میں گئے، شاہی قلعہ دیکھا، پھرتے پھراتے حضور داتا کے قدموں میں آ گئے. تھانوی صاحب نے وہاں فاتح خوانی کی اور مراقبوں کے سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے کھڑے رہے. کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد تھانوی صاحب کہنے لگے بس آؤ چلتے ہیں. جب مین گیٹ سے نکلے نا تو مریض آگے دیوبند کی حکیم علومت مولانا اشرف علی تھانوی کہنے لگے واصل اللہ کی عزت کی قسم داتا کی سرکار کوئی بہت بڑی سرکار لگتی ہے. واصل کہتے ہیں میں حیران ہو گیا داتا کے قدموں میں آئے مان لیا کہ بڑی سرکار لگتی ہے. کیا دیکھا ہے تھانوی صاحب کہ داتا کی سرکار بہت بڑی سرکار لگتی ہے. تھانوی صاحب دیوبندیوں کے امام ہیں، کہنے لگے واصل اللہ کی عزت کی قسم آنکھیں بند کر کے دیکھا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے
نوری فرشتے ہاتھ باندھ کے داتا کے سامنے کھڑے ہیں. جہاں تک نظر جاتی ہے نوری فرشتے ہاتھ باندھ کے داتا کی بارگاہ میں کھڑے. اللہ اکبر. کون سے فرشتے تھے؟ وہی فرشتے تھے جو داتا علی میری کی ہر دھڑکن سے نکلے تھے. ہر دھڑکن میں رب کا نام جمع تھا. پوری زندگی کلمہ خیر کہنے میں گزری. جو کچھ کہتے رہے ملائکہ بنتے رہے اور قیامت تک وہ قبر پہ حاضر کھڑے ہوئے تھے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. سبحان اللہ. اس لیے دوستو نہ امیروں کے نہ وزیروں کے یہ جلتے رہے فقیروں کے. موڑا امیر میں کئی چودھری ہو گئے مر گئے کچھ پوچھنے والا نہیں. راجے مہاراجے ہو گئے پوری دنیا میں بڑے بڑے رئیس ہیں کوئی نام لینے کو تیار نہیں. کچھ چیزیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. جنرل ضیاء الحق مرحوم جنرل تھا, پھول لگے تھے, میڈل لگے تھے, وردی میں تھا. جب دنیا سے گیا اب قبر پر سگے بیٹے بھی سلامی کے لیے نہیں جاتے. سال بعد اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ایک تقریب کر لیتے ہیں. اجاڑ میں ہے کوئی پوچھتا نہیں, سیرگاہ بن گئی. جنرل آصف نواز میں اس کے دو میں گیا نکا خلاص پر تقریب کے لیے. جب دنیا سے گیا تو میڈل لگے ہوئے تھے, وردی میں تھا, یونیفارم میں تھا, پھول لگے ہوئے. بڑی اونچی پوسٹ تھی, جنرل تھا, مگر کوئی بچہ اٹلی میں ہے کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے. قبر ویرانے میں کوئی سلامی کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ وردیوں والے ہیں, جنرل ہیں, سگے بیٹے جا کے قبر پر سلامی نہیں کرتے. مگر میرے داتا نے ایک دن بھی وردی نہیں پہنی, ہر وردی والا داتا کو سلامی دے رہا ہے. داتا علی اجمیری نے ایک نئے وردی نہیں پہنی, ہر وردی والا داتا کو سلامی دے رہا ہے. کیوں نہ امیران کے نہ وزیروں کے دیوے بلدے رہے فقیران, دیوے بلدے سدا فقیران. میں نے ایم اے کیا پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. جب وہاں داخلہ لیا نا ہم نے تو بڑا شوق تھا کہ لاہور دیکھنا ہے, پہلے دیکھا نہیں تھا. داخلہ لیا, لڑکوں نے تیاری کی, جو کلاس فیلوز تھے انہوں نے کہا لاہور کی سیر کرتے ہیں. لاہور عجیب شہر ہے, وہاں بادشاہ بھی لیتے ہیں فقیر بھی لیتے ہیں. اگر ایک طرف جہانگیر لیتا ہے بادشاہ لیتا ہے تو دوسری طرف داتا علی اجمیری لیتے ہیں. ایک طرف اگر سکندر مرزا لیتا ہے دوسری طرف کلندر اقبال لیتا ہے. ایک طرف اگر قطب الدین ایبک لیتا ہے دوسری طرف حضرت میاں میر لیتے ہیں. ایک طرف اگر ملکہ نور جہان لیتی ہے دوسری طرف بی بی پاک دامنہ لیتی ہے. بادشاہ بھی لیتے ہیں, مصطفیٰ کے در کے فقیر بھی لیتے ہیں. عجیب رنگ ہے. آنکھیں کھلی ہو تو قدم قدم پہ سمجھ ملتا. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اب ایک ہی دن میں دونوں جگہ پہ گئے. دریا راوی کے دو کنارے, اس کنارے پہ بھی قبر ہے اس کنارے پہ بھی قبر ہے. اس کنارے پہ بادشاہ لیتا ہے, اس کنارے پر مصطفیٰ کا فقیر لیتا ہے. اس کنارے پہ وہ لیتا ہے جس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس رہتا ہے, اس کنارے پہ وہ لیتا ہے جس کے ہاتھ میں درود کے لیے تسبیح رہتی ہے. اس کنارے پہ وہ لیتا ہے جس کے سر پہ تاج تھا, اس کنارے پہ وہ لیتا ہے جس کے سر پہ پھٹی ہوئی پگڑی تھی. اس کنارے پر تخت والا لیتا ہے, اس کنارے پر مصطفیٰ کے مصلی والا لیتا ہے. ادھر جہانگیر لیتا ہے ادھر داتا فقیر لیتا ہے. ایک ہی دن میں ہم دونوں قبروں پہ گئے. جب شاہدرہ میں جہانگیر کے مقبرے پر گئے, اللہ کی عزت کی قسم خود اپنی آنکھوں سے دیکھا لان میں گدے اور کتے پھر رہے تھے. جب داتا مزار پہ گئے تو بوڑھوں نے بھی بتایا 9 صدیاں ہو گئی یہاں ہر وقت مصطفیٰ کا قرآن پڑھا جا رہا. تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہے اس کی بارگاہ میں جو جتنا جھک جاتا ہے اسے اتنا بلند کر دیا جاتا ہے. ہمیں خبر ہی نہیں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق سے کتنی عزتیں ملتی, کتنی عظمتیں ملتی. اس دنیا دون کے لیے, اس کبھی دنیا کے لیے ہم نے اپنے یار کو بلا رکھا.
اپنے مولا کو بلا رکھا. اللہ ہوا. میرے بھائی بڑے کہہ رہے تھے کوئی عشق کی بات نہیں کرتی ابھی اسی بھی عید پوچھے ہوئے ہیں. عشق کی بات, عشق کی کیا بات بتاؤں. اللہ اکبر. وہ کسی نے کہا ہے, کسی سرائکی کے عاشق نے کہا ہے, ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک چینی, جہاں بھی کٹ دیکھتا ہوں نہ پہنچ جاتا ہوں, مت کوئی یار کی بات چھیڑتا. ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک چینی, مت میل کمے حق کئی میل دے وچ. تلاش جو کر رہا, وہ عاشق کو تلاش میں رہتے. اب دیکھنا اس کی بات, کہتا ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک چینی, مت میل کمے حق کئی میل دے وچ. وہ نہیں ملدا, وہ دا ذکر تا ہے, دل رج پاؤندا ہے کھیل دے وچ. وہ حضرت شاہ نصیر نے کہا تھا مجھے اس کا غم تو نصیب ہے, وہ اگر نہیں تو نہیں صحیح. مجھے اس کا غم تو نصیب ہے, وہ اگر نہیں تو نہیں صحیح. عاشق کہتا ہے ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک تھیندی, مت مل پوے ہاتھ کئی میل دے وچ. وہ نہیں ملدا, وہ دا ذکر تا ہے, دل رج پاوندا ہے کھیل دے وچ. تیندا نام پکا, تیندا نام جپا, ہر وقت حویل سویل دے وچ. ناشاد ان تن تے ترے لیرے, وہ بھی دے آئیاں کل ویل دے وچ. وہ اللہ رسول سے محبت کے دعوے کرنے والوں, محبت ہو جائے, عشق ہو جائے, پھر یہاں کچھ نہیں رہتا, پھر میں مٹ جاتی, پھر تو ہی تو ہوتا, تو ہی تو ہوتا. مولانا روم لکھتے ہیں ایک کچا عاشق محبوب کے دروازے پہ گیا, جا کر کہنے لگا دروازہ کھٹکھٹا. اس نے اندر سے پوچھا کون, کہنے لگا میں ہوں دروازہ. اس نے کہا تیرے عشق ابھی کچا ہے, پکا نہیں ہوا, ابھی تیری زبان پہ میں موجود ہے, اس کو مار کے آ, دیدار کرا دیا جائے. وہ لوگ کہتے ہیں وہ پلٹ کے گیا, 1 سال تک ہدر کی بچی میں جلتا رہا. تو جب بچی میں جلا تو جو کھوٹ تھا نہ نکل گیا. پھر آیا سال کے بعد اس دروازے پر, دستک دی, اندر سے محبوب نے پوچھا کون ہے. اب چیخ نکلی, کہنے لگا دروازہ کھولو, اب اندر بھی تو ہے, باہر بھی تو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. اگر میں رہے انانیت رہے, پھر یار کے دیدار نہیں ہوتا. وہ حضرت محمد یار فریدی نے کہا رحمت اللہ علیہ نے, کہا نین وکیل تے نین سوداگر تے نین کھلیندن ہچیاں. نین وکیل تے نین سوداگر تے نین کھلیندن ہچیاں, اور نین نینہ نو زخمی کردن تے نین بنندن پٹیاں. نین نینہ نو زخمی کردن تے نین بنندن پٹیاں, اور نین نینہ دے محرم ہوندن تے نین بریندن چٹیاں. اور او نین فہیدی درس میں لائے جنہ فخر بڑھائیاں سچیاں, جن آنکھوں میں جھکاؤ ہو, حیا ہو, جو جھکی رہے, جن میں خستگی ہو, پستی ہو, انہی کو یار سینے سے لگاتا. آپ نے صرف عشق کا نام سنا ہے, اس کی کبھی حرارت نہیں محسوس. یہ کوٹ نجیب اللہ ہے, حضرت بابا کوٹ مٹن والی سرکار, ان کا ایک مرید تھا کوٹ نجیب اللہ میں. کوٹ نجیب اللہ کی لگیاں بڑی مشہور تھی اس دور میں, لگیاں بہت اچھی بنتی, غریب آدمی تھا, تھوڑا تھوڑا پیسہ جوڑتا رہتا ہے. تو جب بھی جاتا نا اپنے پیر کی بارگاہ میں, بابا فرید کی بارگاہ میں, تو ایک لنگی خرید کے تحفے میں لے جاتا. 1 سال اتنی غریبی رہی کہ لنگی نہیں خرید سکا, شرم کی وجہ سے بھی نہیں. غریبی میں عجیب چیز ہوتی, غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا, کبھی صبح نہیں ہوتی, کبھی شام نہیں ہوتی. غریبی میں چکر رکھا, کہتا ہر سال لے جاتا ہوں, اس سال نہیں جڑی, نہیں بنی, اب کیا کروں, شرم آئے گی, آنکھیں کیسے دکھاؤں گا. گیا نہیں,
پھر پیسے جوڑتا رہا، 1 سال تو گیا نا، قضا ہو گئی زیارت، ملاقات نہیں ہو سکی، پھر تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑتا رہا، پھر کیا کیا 2 لنگیاں خرید لی، ایک پچھلے سال کی قضا کے طور پر، ایک اگلے سال 2 لنگیاں خرید لی، لے کر نہ پہنچا کہ چلو اب شرمندگی نہیں ہوگی، پچھلے سال کی بھی خرید لی، جب جا کے پیش کی آگ نے رکھی، ماچس نکالی، لنگیوں کو آگ لگا، بابا سعید نے لنگیوں کو آگ لگا، کہنے لگا حضور یہ کیا کیا؟ رو پڑے بابا فرید، غور سے سننا، غور سے سننا، رو پڑے، یہ عشق ہے، رو پڑے، فرمایا وہ چیز تو بھالا جڑی یار کو جدا کری، کہا وہ چیز کو بھالا اور اس چیز کو آگ لگا جو یار کو جدا کری، ان لنگیوں نے میرا یار مجھ سے ملنے سے چھوڑ دیا، ان کو جلا آگ لگا جن کی وجہ سے یار یار سے جدا ہو جائے، اور کوٹھیوں کے لیے یار بھول جانے والوں، اور دولت کے لیے مصطفیٰ کا در چھوڑنے والوں، اور دنیا کی رنگینیوں کے لیے در یار سے دور ہونے والوں، وہ چیز کو بالا جڑی یار کو جدا کری، آگ لگاؤ ان چیزوں کو جو تمہیں مصطفیٰ سے جدا کر رہی ہیں، جو تمہیں خدا سے جدا کر رہی ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو سمجھتا ہے یہ دور ترقی کا دور ہے، تو سمجھتا ہے یہ دور عروج کا دور ہے، نہیں، اقبال کہتا ہے تو چیدانی دور ماں باپ چکر از نگاہ مصطفیٰ بے قدر کر، یہ خبر نہیں اس دور نے کتنا نقصان پہنچایا، تیری ایسی شکل بدل دی ہے کہ تجھے مصطفیٰ کی نظروں میں بے گانہ بنا دیا۔ اللہ امام الانبیاء کے غلاموں اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ ہر شے سے بڑھ کر خدا سے محبت کرتے ہیں، اور جنہیں یہ لذت نصیب ہو گئی ان کی نظر میں تخت و چاند کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ حسن عبدال پہاڑی پہ بیٹھ بنی ہے، حضرت ولی کا داری، تو وہاں تشریف فرما، سکندر آیا نا ساری دنیا سے دیکھنے کے لیے گئی، نیچے پہاڑی کو اس نے پڑاؤ کیا، پورا حسن عبدال ارد گرد کے لوگ ملنے کے لیے گئے، پوری دنیا کا بادشاہ دیکھے تو سے ساری دنیا گئی، وہ نہیں اترے، اپنی جگی میں بیٹھے، کسی نے اسے کہا ساری دنیا بادشاہ تجھے دیکھنے آئی ہے، وہ جگی والا فقیر نہیں آیا۔ بڑی عجیب بات، بڑے بڑے نواب زادے آئے ہیں، رئیس آئے ہیں تجھے تکنے کے لیے سکندر، وہ فقیر نہیں آئے جگی والا۔ پہلے بادشاہوں کی سوچ بھی بڑی پختہ تھی۔ سکندر کہنے لگا کوئی بات نہیں، کوئی تو ہونا چاہیے نا جسے دیکھنے میں جاؤں۔ اس نے کہا جو مجھے تکنے آئے ہیں ان کی نہ کرو، ایک وہی ہے جسے سکندر تکنے جائے گا، جسے میں دیکھنے جاؤں۔ اللہ اکبر، رات کا وقت تھا، اس نے تاج اتار دیا، خطر کا لباس پہنا، فقیر بن کے فقیر کے پاس جا رہا، جب قریب پہنچا نا اندر سے اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی تھی، اس کا دل ہلنے لگا، قریب پہنچا دروازے کے، جھگی کے قریب جا کر کہنے لگا اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا کہ سکندر ہوں۔ فرمایا پلٹ جاؤ، جہاں مصطفیٰ کا کلندر بیٹھا ہے، سکندر بن کے آئے وہ نہیں جاؤ، مجھے ضرورت نہیں۔ کہنے لگا حضور سکندر بن کے نہیں، آپ کے دروازے کا فقیر بن کے آنا، حاضری کی اجازت ادا کریں۔ فرمایا اچھا آ جاؤ۔ اندر گیا تو دیکھا کہ مچھی کے پیالے میں پانی پڑا، خشک روٹی کے ٹکڑے پڑے۔ کہنے لگا حضرت یہی رہتے ہیں آپ؟ فرمایا یہی رہتا ہوں۔ حضرت یہی کھاتے ہیں؟ فرمایا یہی کھاتا ہوں۔ کہنے لگا میرے ساتھ اگر میری گزارش سنیں، فرمانے میرے ساتھ چلیں، میرے محل میں رہیں گے آپ، ہر وقت میرے نوکر آپ کی خدمت میں ہوں گے، ساتھ ساتھ رنگ کے کھانے دیے جائیں گے آپ، چلے میرے محل میں آپ کو ساتھ دے چلتا ہوں، غلام بن کے رہو گے۔ جلال میں آ گئے، فرمایا نکل جا میری کٹیا سے، نکل جا میری چکی سے۔ کیوں؟ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ نگاہ
نگاہ فقر میں شام سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو تو کیسری کیا، جنہیں درے یار پہ دھرنا مارنے کی جگہ مل جائے اور بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے، کائنات کی کوئی اور شے انہیں اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکتی، کھینچ نہیں سکتی۔ اور اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ تھا نا، اس کی وفات کو 7 سال گزر گئے تھے۔ اس کے خاندان کا ایک فرد تھا قمر الدین علی خان، اسے طلب تھی کہ حیدرآباد دکن کا جو علاقہ ہے کاش وہ مجھے مل جائے، میں اس کو حکمران بن جاؤں۔ اب دیکھیں لینا تخت ہے، گیا کس کے بعد؟ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کے پاس، فقیر کے پاس تخت دینے جا رہا ہے۔ کہا حضور عنایت فرما دے مجھے اس کی حکومت حیدرآباد دکن کی۔ آپ نے فرمایا وہ علاقہ میرے سپرد نہیں، وہ حضرت خواجہ نظام الدین خیر آبادی کے ہاتھ میں، وہ بھی جھگی میں رہنے والے فقیر تھے۔ تیری درگاہ کے گوشے میں دب کر بیٹھنے والے جب اٹھتے ہیں تو دامانی سوریا تھام لیتے ہیں۔ فقیروں کے بعد تخت لینے جا رہا، آپ نے فرمایا وہ حضرت نظام الدین خیر آبادی کے ہاتھ میں وہ دے سکتے ہیں تجھے، جاؤ ان کے پاس۔ کہنے لگا حضرت پھر رکا کر دے ان کے نام، کوئی چیٹ لکھ دیں، رکا لکھ تاکہ وہ مجھے حکومت مل جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہ دے دیں۔ کہنے لگا نہیں حضرت رکا لکھ دیں۔ آپ کے پاس نہ مٹی کی ٹھیکری پڑی تھی، اب اس پہ رکا لکھ رہے ہیں۔ کولا اٹھایا اور ٹھیکری پہ لکھا رکا لکھا، فرمایا کتا آ رہا ہے ہڈی ڈال دینا۔ نگاہ کے فقر میں شان سکندری کیا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی کا کتا آ رہا ہے ہڈی ڈال دینا۔ وہ ٹھیکری لے گئے جا کے پیش کی، حضرت نظام الدین خیر آبادی نے چوم کیا ہم کو کرے، اور اسے سامنے اٹھایا، اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ باندھی، اور میں جا میں نے تجھے دکن کی حکومت عطا کر دی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جسے حضور کے در کی نوکری مل جائے، جسے اس در کی چاکری مل جائے، اللہ کی عزت قدم۔ کسی نے کہا غبار آلود ہے لیکن حقارت سے نہ دیکھیں، غبار آلود ہے لیکن حقارت سے نہ دیکھیں کو، کیوں کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی، ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی۔ تو یہ ہماری خوشبختی ہے، اللہ پاک نے ہمیں اولیاء کی آستانے عطا کی، ان کی نسبت عطا کی، تو ان کی قبروں پر ہر وقت فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ان کو عزت اور شان عطا کی گئی، قبر پر فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ ایمان سے بتائیں جب قبر کے باہر یہ ان کے اندر کا حال کیا ہوگا، اندر کا حال کیا ہوگا؟ امام الانبیاء نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، اندر کا حال بھی بتا دیا، فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ یوں کہتے کب بھی صحیح ہے، مومن کی قبر جنت ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو بدن میں بہشتی دروازہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بابا فرید کا جو بہشتی دروازہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہنس پڑے، یہی حدیث پڑھی آپ نے کہ آقا فرماتے ہیں مومن کی قبر جنت ہے، جنت کا باغ ہے۔ تو فرمایا جس کے لیٹنے کی جگہ جنت ہو سکتی ہے اس کا دروازہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتا؟ سوچنے کی بات، جو جہاں لیٹا ہے جنت ہے اس کا دروازہ جنتی کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اس نے کہا حضرت آپ کا بھی عقیدہ ہے جو گزرے وہ جنتی ہو جاتا ہے، اس دروازے سے گزرے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب عقیدت ہے، کتنی بڑی شخصیت، فرمانے لگے وہ تو دروازے کی بات، میرا علی کا عقیدہ یہ جو محبت کے ساتھ پاک بدن کے کسی ٹیلے پہ کھڑا ہو جائے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی حدیث میں دلیل ہے، مگر وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تو امام الانبیاء نے فرمایا ان کی قبر جنت ہے، کس کی؟ جو اللہ والے جو مومن ہے حضور کے سچے غلام، ان کی قبریں کیا ہے؟ جنت ہے، جنت کے باہر۔ اب میرا سوال یہ ہے، بولیے اور بتائیے، یہ نقطہ یاد رکھیے، اور جو بکواس کرے اسے جواب دے اور پوچھے اس سے۔
کہ یہ حدیث سے ثابت ہوا مومن کی قبر جنت ہے، اور بتاؤ کہ جنت میں مردے رہتے ہیں یا زندہ رہتے ہیں؟ جنت میں مردے رہتے ہیں یا زندہ رہتے ہیں؟ اللہ امام الانبیاء کے علماء اللہ رب العزت نے ان کے لیٹنے کی جگہ بھی جنت بنا دیا، اور جنت میں ہر شے ہے، ان کی قبروں میں ہر شے موجود ہے۔ اللہ حضرت بال یزید بستامی جب قبر میں گئے، فرشتے آ گئے، مر ربو، فرمایا تم کون؟ حضرت حسن بصری قبر میں گئے، فرشتے آ گئے، حضرت رابعہ بصری قبر میں گئی، فرشتوں نے آ کے کہا رب کون ہے؟ فرمایا تم کہاں سے آئے؟ آسمان سے آئے، فرشتوں نے کہا، فرمایا تم اوپر سے اتنا نیچے آئے رب کو نہیں بھولے، میں تو ابھی 2 گز نیچے گئی، وہاں کیسے بھول جاؤں؟ حسن بصری قبر میں گئے، فرشتے آئے، بوڑھے کیا لایا ہے؟ عمل کیا ہے تیرے پاس؟ ہنس پڑے، فرمایا کیسی بات کرتے ہو؟ جب سخیوں کے دروازے پہ جائیں، آنے والوں سے نہیں پوچھتے لائے کیا ہو، پوچھتے ہیں لینے کیا آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فنا کیسی، بقا کیسی، جب اس کی آشنا چہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے، کبھی اس گھر میں جا چلے، جن کی قبریں ہی اللہ نے جنت بنا دی، وہاں کس شے کی کمی ہے؟ یہ ہماری خوش بختی اللہ پاک نے ان عظیم آستانوں کے ساتھ ہماری نسبتیں قائم کر رکھی ہیں۔ اللہ پاک انہی نسبتوں پہ زندہ رکھے، انہی پہ موت آئے، اور انہی ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ اعلیٰ حضرت کی دعا پہ ختم کرتا ہوں جو آپ نے فرمائی تھی، قادری کر، قادری رکھ، قادرینوں میں اٹھا۔ اللہ اپنے بندوں میں رکھ، اپنے بندوں کے ساتھ اٹھا، انہی کے ساتھ موت ہے۔ قادری کر، قادری رکھ، قادرینوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نعمان کے واسطے۔ اللہ پاک حضور کے توسل سے ہماری حاضری کو شرف و قبولیت عطا فرمائے، اور عظیم ہستی کا سایہ جو یادگار اسلام جنہیں دیکھ کر پرانے بزرگ یاد آتے ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ تعبیر ہمارے سروں میں قائم رکھیں، اور ان کے فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علمنا الا البلاغ۔